آج ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کے بارے میں۔ ڈیموکریسی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں عوام اپنا حاکم چنتی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جس انسان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، جس کسی بھی سٹیزن کا، یعنی کسی بھی پاکستانی کا یا جس بھی ملک میں جمہوریت ہے وہاں کے رہنے والے کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ وہ مجرم بھی ہو سکتا ہے، وہ زانی بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، وہ کبابی بھی ہو سکتا ہے، وہ جاہل انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی قاتل بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر بھی ہو سکتا ہے۔ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہر انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنا حاکم خود چنے۔ اب اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی، اس سینیریو میں اس کو ایریل ویو سے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نظام میں اگر مجرم بھی ووٹ دیں گے تو وہ ظاہر ہے اپنے جیسے کو ہی چنیں گے، پڑھے لکھے لوگ ووٹ دیں گے تو وہ پڑھے لکھے لوگوں کو چنیں گے۔ اب آپ ڈفرنس دیکھیں ویسٹ میں اور ہمارے ملک پاکستان میں، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ویسٹ میں کیونکہ زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، ہائی ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، الٹریٹ لوگ اتنے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 20% ہوں گے یا اس سے بھی کم۔ 20% بھی بہت زیادہ ہے، میرے خیال سے 10% ہوں گے جو الٹریٹ ہوں گے ڈیولپ یورپین کنٹریز میں، امریکہ ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں، کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے ہیں تو وہ اپنے جیسے پڑھے لکھے انسان کو ووٹ دیتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو چنتے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کے جو عوام ہے زیادہ تر ان کی ذہنیت ہے پٹواریوں کی طرح۔ پٹواری کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، پٹواری ایک ٹرم بن گئی ہے ڈیفائن کرنے کے لیے ایسے انسان کو جو بغیر سوچے سمجھے ووٹ دیتا ہے، جس کا کوئی ویلیوز نہیں ہے، جو بریانی کی پلیٹ پہ بھی بک جاتا ہے، جو جھوٹے وعدوں پر بھی بک جاتا ہے، جو ایک سادہ سمپل انسان ہوتا ہے جس میں زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں پٹواری میری نظر میں۔ اب آپ کی ڈکشنری میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، شاید کسی کی ڈکشنری میں یہ گالی بھی ہو۔ تو ہماری ملک کی جو اکثریت ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو جے بھٹو کا نعرہ لگانے والے، یا پاکستان میں ہو پی ٹی آئی کو بغیر سوچے سمجھے بس عمران خان کے جو مرید بنے ہوئے، یا نواز شریف کے جو مرید بنے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے اس نے غلط کیا صحیح کیا، بس اس کی پرسنالٹی اور اس کی نام کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اس کو ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس لیے اس کو ووٹ دینے، اس طرح کی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس نے ملک کے لیے آج تک کیا کیا، یہ ملک کو، اس کے فیصلے ملک کو چلانے کے لیے اس قابل ہے بھی، یہ فیصلے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے جو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں سیدھا سیدھا، صرف نام کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے، اس کی امیری کی وجہ سے، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، یا اس کے جھوٹے وعدوں کے فریب میں آ کے، اور اس کو اس سے 5 سال دھوکہ کھانے کے بعد اگلے سال اس کو پھر ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہمارے ملک میں اکثریت میں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک موروثی سیاست ہے۔ جمہوریت کے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہماری ملک کی اکثریت جو ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے انفارچونیٹلی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ جہلا کو ہی لے کے آتی ہے، یعنی کہ الٹریٹ لوگوں کو ہی لے کے آتی ہے، کسی جاگیردار کو، کسی وڈیرے کو ووٹ دے دیں گے، یا کسی اسپورٹس مین کو ووٹ، جس کا کام ہی نہیں ہے پالیٹکس میں۔ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں، جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہوتے ہیں، جو ڈینز ہوتے ہیں، اسکولز کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں، اگر وہ بھی بچوں کے ووٹ سے آنا شروع ہو جائے، مثلا ایک کلاس ہے 30 بچوں کی، سکس اسٹینڈرڈ کی کلاس ہے، اس میں 30 بچے ہیں، اور وہ ووٹ دیں کہ ہمارے میتھس کا ٹیچر کون ہونا چاہیے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ ظاہر ہے وہ ایسے بندے، وہ اس کلاس کے شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب 6 کلاس کے بچوں میں کیا شعور ہوتا ہے، ان کو تو ایسا ٹیچر چاہیے جو ان کو باتیں کرنے کی کھلی اجازت دے، جو ان کو کسی بھی قسم کی ڈسپلن اور مینجمنٹ میں نہ لے کے آئے، کوئی ذوق اس میں نہ ہو، بس وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فری ہینڈ دے ہر غلط کام کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، کوئی بھی انڈسپلن حرکت کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے اپنے جیسے بے ڈھنگے سیاست ٹیچر کو ہی ووٹ دے کے ٹیچر بنائیں گے، اس کو ووٹ نہیں بنائیں گے جس نے میتھس میں ماسٹرز کیا، جو اس قابل ہے جو انہیں میتھس پڑھا سکے، کیونکہ بچوں میں شعور نہیں ہوتا۔
اس وجہ سے کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی کا جو ڈین ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، وائس چانسلر ہوتا ہے، اس کو اسٹوڈنٹس نہیں چنتے، اس کو ٹیچر یا اس کا سٹاف نہیں چنتا. آپ کی کمپنی میں جس میں آپ کام کرتے ہو، آپ کا سٹاف ووٹ دے کے اپنا مینیجر نہیں چنتا. جس میں قابلیت ہوتی ہے، جو اس قابل ہوتا ہے جو مینیجر بن سکے، اس کو مینیجر بنایا جاتا ہے. اسی طرح اسکول میں اسے پروفیسر رکھا جاتا ہے، اسے ٹیچر رکھا جاتا ہے، اس کو وائس پرنسپل بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے، جو کچھ معیارات پر، کچھ کیلکولیشنز پہ اترتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک پروسیس بنایا ہوتا ہے کہ اس پروسیس کے سے جو گزر گیا، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، وہ ہمارے اسکول کا پرنسپل ہوگا یا پروفیسر ہوگا. خیر پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی سفارشوں پہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایگزامپل آپ کو دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو کسی کمپنی کا مینیجر جب سٹاف کے ووٹ سے نہیں بن سکتا، جو کہ بننا بھی نہیں چاہیے، تو ایک ملک کا مینیجر جو ملک کو مینیج کرتا ہے، ایک ملک کا حاکم کیسے عوام کے ووٹ سے بن سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی عوام کی جس کا شعور کا لیول زیرو ہے، زیرو. انفارچونیٹلی، معذرت کے ساتھ، جس میں بھی شامل ہوں، مجھ میں بھی کوئی اتنا شعور نہیں. کسی میں شعور، ہمیں شعور حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور ہم میں کسی کے پاس اتنا ظرف و علم نہیں ہے. تو یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ تو اب لوگ بولیں گے، دیکھیں علی بھائی، یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے، لیکن آپ اگر دوسرے ممالک میں جائیں، یورپ وغیرہ میں، وہاں تو وہ جیسے ڈیوڈ کیمرون جیسے بندے کو بنا دیتے ہیں پڑھے لکھے. ہاں، اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ اب دیکھیں ٹرمپ کو ووٹ دے کے وہی امریکنس لے کے آئے، وہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس پی ایچ ڈی لوگ ٹرمپ کو لے کے آئے ووٹ، انہوں نے دیا اس کو ایک دفعہ موقع دیا. کیوں؟ پاپولزم کی بیس پہ. ابھی ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے امریکہ، لیکن اس جیسے ڈیولپڈ کنٹری میں انڈیسنٹ پریزیڈنٹ کا آنا، یہ ایک بہت شاکنگ بات تھی. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے جمہوریت کا، کہ جمہوریت کی حقیقت کیا ہے. یعنی کہ پڑھے لکھے ملک میں بھی اگر آپ ایسی بات کریں جو پڑھے لکھے، صرف پڑھے لکھے لوگوں کے مفاد میں ہو، اور جو یا کسی ایک طبقے کے مفاد میں، یا اس ملک کے لوگوں کے مفاد میں ہو، اور جو باہر سے آئے ہوئے امیگرینٹس وغیرہ ان کے خلاف بات کرے، تو آپ ان کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے ووٹ دو. تو یہ جو جمہوریت نظام ہے، یہ میری نظر میں ایک فیبریکیٹڈ، بہت ہی، یعنی کہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل عوام کی حق میں نہیں ہے، بلکہ عوام کی ہلاکت ہے. اب اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے. تھینک یو.